یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ نبی اسلام نے جب اپنے خواب میں عیسیٰ کا بتایا تھا کہ وہ کعبے میں طواف کر رہے تھے تو ان کی کیا نشانی تھی کہ انہوں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا اور پانی ٹپک رہا تھا. ٹھیک ہے, پانی ٹپک رہا تھا. اور دجال نے حضرت عیسیٰ کا کیا کہ مررنگ کرنی ہے, میمکری کرنی ہے حضرت عیسیٰ کا کہ حلیے میں, اور اس طریقے سے آنا. حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ وہ ان پیتھ ویز میں سے کسی ایک پیتھ ویز سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسمان کے اوپر ان کو وہاں پہ ٹھہرایا ہوا ہے. اب ان پیتھ ویز میں سے واپس آتے وقت یہ بہت بڑا عنصر ہے, اس کو کسی فیکٹر کو آپ نے اپنے ذہن سے آؤٹ نہیں ہونے دینا کہ عیسیٰ جب آئے ہیں تو ان کے پانی جو ہے نا ٹپک رہا ہے بالوں سے. یہ اور کہاں ملتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر خطاب بیان کرتے ہیں سب سے مشہور حدیث کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بہت قوی اور بہت ہی کرٹیکل سینٹرل حدیث ہے. مگر اس حدیث کا شروع کیا ہے؟ اس سے اور بہت سارے راستے دماغ کے کھل جائیں گے کہ حضرت عمر نے بیانیہ کیا دیا ہے ادھر. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, تو وہ لوکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ لوکل نہیں تھا مگر وہ ایسا تھا جیسے کہ ابھی کسی سفر سے نہیں آیا. لوکل نہیں ہے تو سفر سے کیسے نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کیونکہ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال بھیگے ہوئے تھے. یاد رکھیے گا, پھر حدیثہ کے بال بھی بھگونے آپ نے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, شیطان کا تخت پانیوں پہ حدیث یہ جزیرے پہ گئی ہے, یہ کشتی گم ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ نے اور باقی کے اوپر کے آسمانوں سے نیچے آنا ہے, تو ہمیں پتہ ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے جو ساتھ نقشہ بتاتے ہوئے کہ اس آسمان 7 آسمانوں میں سے پہلا آسمان یہ والا ہمارا ہے, اس کے اوپر پانی ہے. یہ حدیث ہے, اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے, پھر اس کے اوپر بھی پانی ہے, پھر تیسرا آسمان اور بھی پانی ہے. ہر 6 آسمانوں کے اوپر پانی ہے, اور پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر بھی پانی ہے, اور اس کے اوپر اللہ کا تخت ہے. یہ بہت آسانی سے سمجھیں کہ جبرائیل جب آتے ہیں تب بھی پانی ٹپکتا ہے, عیسیٰ اپنے مریم دیکھے جاتے ہیں تب بھی پانی ٹپکتا ہے. تو یہ وہ راستے ہیں, یہ وہ راستے ہیں جن کے تھرو یہ وہ معجزے کو چھوڑ دیں آپ جو دجال نے جو طاقت پکڑنی نبیوں والی, مگر ان راستوں سے ضرور گزر کے آتا ہے. وہ راستے وہی ہیں ادھر سے جس کا اس کو پتہ ہے, جن کا اس کو پتہ ہے جن راستوں کا. اس لیے حضرت عیسیٰ کو پتہ ہونا ہے کہ تو کدھر کدھر کیا کیا کون کون سی طاقت اٹھا کے کہاں سے لاتا ہے. یہ کیپیبلٹی کس ریلم کی ہے, کس جہان کی ہے, کس جہان کی ہے. یہ وہاں پہ عام باتیں ہیں, یہاں پہ عام باتیں نہیں, یہاں پہ معجزے بن جاتے ہیں. آ کے مجھے پتہ ہے, عیسیٰ ابن مریم نے کہنا ہے مجھے پتہ ہے تیری ساری اوقات کا. اس لیے اس کو پتہ چلنا ہے کہ یہ تو میرے سارے راز جانتا ہے کہ یہ تو میں جس جگہ سے یہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں, جو بھی ٹیکنالوجی ہے, تو یہ تو میں تو سرپرائز نہیں کر سکتا. اور یہ تو اوپر کے آسمانوں سے آئی ہوئی, اور وہ بھی نبی ہیں, یہ ایسی ہستی ہے. تو بہت اطمینان سے سمجھنے والی بات ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا تھا کہ جب نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کو صرف ایک نبی ہی مار سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا نا کہ ایسا کیا ہے جو عمر بن خطاب کی تلوار سے ایک بندہ نہیں مرے گا. تو یہ اس دنیا میں وہ جو چیزیں ہیں وہ کسی اور دنیا میں شاید معجزے ہوں جو ہمارے سے نیچے کی دنیا ہو. ہمارے سے اوپر ہی کوئی دنیا ہے, اس میں جو عام سی بات ہے, جو نارمل لاز ہیں, وہ یہاں پہ اگر اپلائی کرنے کی کوئی شکل کوئی طاقت ہو ہمارے پاس, تو وہ یہاں پہ معجزہ بن جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوتا کہ جو کسی بھی جہان میں نہ ہو, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی ہونے کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے, اور اس میں تمام تر آسمانوں کی تمام تر معاملات نبیوں کو کے لیے عمومی سی بات ہوتی ہے. اب تمام نبیوں کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہی ہے وہ 3 صورتوں کا ٹرائیڈ جس میں نبیوں کی 2 قسمیں بتائیں اللہ نے. ٹھیک ہے, اور رسول نبی اور صدیق نبی. سورہ مریم نبیوں کی کلاسیفیکیشن کر رہی ہے کہ 2 طرح کے انبیاء ہیں. اب اسی سورہ کہف کے اندر ہی
ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہم ابھی کرتے ہیں کور، بس زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گا میں، وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. وہ بھی پانی کے اندر سے ہی گزر کے جائیں گے. جب کسی اور جہان میں انٹر ہوں گے تو پانی میں سے ہی گزر کے جائیں گے. اور وہ بھیجے بھی ادھر ہی گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسا علم ہے کہ ایک ایسے بندے کو اللہ نے کہا ہے من لدنا، ہم نے دیا اس کا خصوصی ہماری طرف سے گیا ہوا علم، کہ جو کہ تم بھی سیکھ سکتے ہو، جاؤ سیکھ لو. اور سورہ کہف صریحاً انہی الفاظ میں بتا رہی ہے کہ وہ ایک ایسا علم ہے جو کہ حضرت موسیٰ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بھیج رہے ہیں کہ اگر تم نے وہ علم سیکھنا ہے اور تمہیں وہ علم چاہیے جو ہم نے اسے اپنے خاص بندے کو دیا ہوا ہے، تو پھر فلاں علاقے میں جاؤ جہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں. بحر پانی یاد رکھیے گا. اور ان پانیوں کے اندر سے کیا واقعہ ہوتا ہے، ابھی آپ کھولیں 60 آیت 61 سے میں آپ کو جلدی سے یہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے. سورہ کہف کیا کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معجزے دکھا رہی ہے ہمیں. جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ، یہ بھی نبی ہیں حضرت یشوع بن نون، جاشوا. یہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے واقعہ. حضرت موسیٰ ابھی بتائیں گے کہ کیوں جاری رکھیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ اس بندے سے ملنا ہے اور اس علم کی طرف پہنچنا ہے میں نے. یہ الفاظ اتنے وہ شدت الفاظ نہیں ہیں، مگر جو عربی ہے نا اس میں شدت کا سیکھا ہے. ورنہ برسوں چلتا رہوں. جی ہاں، کہ میں چاہے لاکھوں سال چلوں، مگر میں نے وہ جگہ پہ پہنچے، مجھے وہ ڈھونڈنی ہے وہ جگہ. دوبارہ سے آیت پڑھیں. جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. جی ہاں، اب ورنہ برسوں چلتا رہوں گا. جی ہاں، اب یاد کریں میں نے اصحاب کہف کے بارے میں ایک آپشن بتائی تھی کہ وہ سینٹر بلج آف دا پلانٹ کے اوپر سورج ایسی جگہ سے نہیں گزرتا کہ یہاں سے دائیں سے بھی کترائے اور بائیں سے بھی کترائے ایک ہی 12 گھنٹے کے اس سائیکل میں. 2 بحر بھی ایسی جگہ پہ نہیں ملتے کہیں پہ. 2 بحر بھی بلج آف دا پلانٹ پہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہے. 2 بحر کہاں ملتے ہیں. میں ویسے ایک آپشن بتا رہا ہوں. یہاں پہ ایک آپشن ہے کہ وہ والی جگہ دیکھتے ہیں کہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے نا، اب تو چلی میں ملتے ہیں 2 بحر، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں. اور انڈین اوشن، ساؤتھ افریقہ میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں. اور آسٹریلیشیا کے اندر پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کا ملاپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اوپر نارتھ پول میں تو بیرنگ سی ہے، وہاں پہ تو نہیں اوشن ملتے. اٹلانٹک اوشن بیرنگ سی کے اندر آئی تھنک جو بھی وہاں پیسیفک اوشن کی انٹری نہیں. اور اسی طریقے سے انڈین اوشن تو نارتھ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے جو بحر کے 2 بحر مل رہے ہیں نا، یہ سدرن ہیمسفیئر میں مل رہے ہیں. اب تو یہ تو بڑے بحر ہو گئے جو اوشنز ہیں. تو کیا پتہ ہے بحر نہ ہو، سمندر ملتے ہوں کہیں پہ. 2 سمندر کہاں پہ ملتے ہیں. اب تو ہمارے پاس ہے نا نقشہ.